ومولى الكونين بالقاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الأكرمين الأقربين الذي يذهب الله عنكم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناكبهم ومصائبهم من الآن إلى زوال قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات محمد وعلى آپ حضرات کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے کچھ موضوعات کچھ باتیں ہیں جو قوم کے جوانوں سے ڈسکس کرنی ہیں. قرآن مجید کی جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بڑے خوبصورت، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب یہ عبادت کس طرح کی عبادت ہے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، فرض کیجئے اس میں مجمع میں سے ایک جوان اٹھے اور مجھ سے کہے مولانا آپ کی گھڑی بہت خوبصورت ہے، آپ مجھے یہ دے دیجئے. میں کہوں یہ بہت مہنگی ہے، میں نہیں دے سکتا. کہا مولانا کتنے کی ہے؟ آپ کہیں گے کہ مولانا کتنے کی ہے؟ میں نے کہا 200 کی. آپ 500 دے کر کے لے کے چلے گئے. اگلے دن آپ آنے کے بعد مجھ سے کہتے ہیں کہ مولانا آپ یہ گھڑی بھی رکھیے، آپ میرے پیسے واپس دے دیجیے. میں پوچھوں کہ آپ نے جس گھڑی کے 200 کے بجائے 500 روپے دیے تھے وہ گھڑی آج آپ نے واپس کیوں کی؟ آپ پلٹ کے گئے مولانا مسئلہ یہ ہے کہ جب میں آج کالج گیا، اسکول گیا، تو جب مجھ سے کسی نے وقت پوچھا تو اس میں وقت صحیح نہیں بتایا. تو پتہ یہ چلا صورت جتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، اگر سیرت میں کمی ہے تو جتنی بھی قیمتی چیز ہو وہ رائگاں چلی جاتی ہے. اب اللہ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس گھڑی کے مانند کہ اللہ نے جس طریقے سے انسان اسے وقت بتانے کے لیے بنایا ہے، اگر یہ وقت بتانا چھوڑ دے تو اس کا وجود میں آنا بیکار ہے. اللہ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب اگر یہ بشر عبادت سے دور ہو جائے تو اس کا وجود میں آنا بیکار ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب یہ عبادت ہے کس طریقے کی؟ نماز دن میں 5 مرتبہ ہے، روزہ سال میں 1 مرتبہ ہے، حج عمر بھر میں 1 مرتبہ ہے. تو انسان ہر وقت عبادت کرے کیسے؟ تو قرآن نے بڑھ کر کے آواز دی کہ ہر اعمال آپ کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. ہر عمل آپ کی نیت کے اوپر. آپ اگر جوان کو عبادت کرنی ہے تو اگر وہ کالج جا رہا ہے تو اس نیت سے نہ جائے کہ اسے کالج میں جا کے ماں باپ نے ایڈمیشن کروا دیا اس لیے پڑھ رہے ہیں، بلکہ اس لیے پڑھے کہ قرآن نے بڑھ کر کے آواز دی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. اب اگر تم یہ سوچ کر کے پڑھو گے تو تمہارا پڑھنا عبادت میں شمار ہے. اب اگر جو ٹیچر پڑھا رہے ہیں وہ یہ سوچ کے نہ پڑھائیں کہ ہمیں سیلری ملے گی، بلکہ یہ سوچ کر کے پڑھائیں کہ رسول کی حدیث ہے کہ جس نے قرآن کو سیکھا اور سیکھنے کے بعد اسے تعلیم دینا شروع کیا، اس کی تعلیم دینا شروع کیا تو اس کا گھر آسمان پہ ستاروں کے مانند چمکے گا. جب یہ سوچ کر کے پڑھائے گا تو اس کا پڑھانا عبادت میں شمار ہو جائے گا. تو عبادت ہے کیا؟ اصل میں ہمیں وقت کے امام کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اب امام وقت کا امام کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جس امام کے چہلم بنایا جا رہا ہے، یہ امام جب اپنے وطن کو چھوڑ کے چلا تھا تو کیا کہہ رہا تھا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. تو مجھے بتائیے کیا امام حسین نے یہ کہا کہ میں اپنے شیعوں کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، میں سنیوں کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، میں اہل وہابیت کی اصلاح کے نہیں، بلکہ امام نے کہا کہ میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اس کا مطلب امام نے بتایا ہے کہ حسین صرف شیعوں کا امام نہیں ہے، حسین صرف کسی انجمن کا امام نہیں ہے، حسین صرف کسی فرقے کا امام نہیں ہے، بلکہ حسین امت مسلمہ کا امام ہے. اب اس جلوس میں تمام امت کو دعوت دی جاتی ہے کہ اپنے اپنے فرقے کے طریقے سے آؤ، اپنے اپنے فقہ کے طریقے سے آؤ اور اپنے نذرانے کو پیش کیا جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب وقت کے امام کو کیسے پہچانا جائے؟ امام کس کا ہے؟ پہلے یہ دیکھو یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اب جوانوں سے مخاطب ہوں
اب وقت کے امام کو پہچانا کیسے جائے؟ وقت کے امام کو کیسے پہچانا جائے؟ امام پہلے یہ دیکھو کہ امام کس کا امام ہے. امام وقت کا امام ہے، تاریخ اسلام کا امام نہیں ہے، حاضر اسلام کا امام ہے. اب اگر وقت کا امام ہے تو پہلے آج کے وقت کی ضرورتوں کو سمجھنا پڑے گا، آج کے وقت کو سمجھنا پڑے گا. اور جب ہمیں آج کا وقت سمجھ میں آ جائے گا تو ہمیں وقت کا امام سمجھ میں آئے گا. مجھے بتائیے، آج آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیے، گھر جا کے ذرا خود سوچیے. اگر جب ہم انسٹاگرام پہ ریلز دیکھنا شروع کرتے ہیں، جب ہم ریلز ایسے اوپر کرتے اسکرول کرتے جاتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا آج کے جوان کو کہ 4 سے کب 5 بج گئے، 5 سے کب 6 بج گئے. تو جس جوان کو انسٹاگرام کی ریلز دیکھتے ہوئے وقت کا نہ پتہ چلے گا کب 4 گزر گیا 5 آ گیا، تو کیسے پتہ چلے گا کہ وقت کا امام اس کے سامنے سے آگے گزر جائے گا؟ پہلے امام کو پہچاننے سے پہلے آج کے وقت کو پہچاننا ضروری ہے. تو آج کے وقت کو پہچاننا کیسے ضروری ہے؟ آج کا وقت کتنا ضروری ہے، کتنی ضرورتیں ہیں. وٹ وی ہیو ڈن فار اوور سوسائٹی، ہم نے اپنی سوسائٹی کے لیے کیا ہے. اب مجھے یہ نہ کوئی بتائے کہ مولانا خادم حسین شیرازی آپ کے اجداد نے یہ کام کیا، ہمارے اجداد وہ تھے جنہوں نے یہ کام کیا. بھائی ہمارے اور آپ کے اجداد نے جو کیا سو کیا، ہم نے کیا کیا کہ کل ہماری نسل بھی آ کر کے کہے کہ ہمارے اجداد نے یہ کیا. ہم نے کچھ کیا ہے؟ وٹ وی ہیو ڈن فار اوور سوسائٹی، ہم نے کیا اپنی سوسائٹی کے لیے؟ ذرا یہ سوال کا جواب مجھے یہاں نہیں چاہیے، نہ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے. آپ خود اپنے آپ کو اس سوال کا جواب دیجیے. آپ خود سوچیے کہ ہم نے اپنی سوسائٹی کے لیے کیا کیا. آج میں اس وقت شیعہ یوتھ فیڈریشن میں بنا رہا ہوں. اس شیعہ یوتھ فیڈریشن کا ایک مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ جو بہت ساری کنٹروورسی میں ہماری یوتھ جدا ہو رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے، اسے ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے. نہ تو اس فیڈریشن کا تعلق کسی انجمن سے ہے، نہ کسی پراپرٹی سے ہے، بلکہ اس فیڈریشن کا تعلق شیعہ یوتھ فیڈریشن کا تعلق ہے تو صرف اور صرف ایجوکیشن ہے اور مورلائزیشن ہے. اور ایجوکیشن کیوں ہے؟ ماڈرن ایجوکیشن کتنی ضروری ہے. اسلامک ایجوکیشن اور ماڈرن ایجوکیشن میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی ہے. آپ مجھے بتائیں، آج کا جو جوان ہے، آج جو مکتب جاتا ہے تو کتابوں کو سینے سے لگا کے جاتا ہے، مگر جب ایک کیمسٹری کی کتاب اٹھاتا ہے تو افسوس اس بات کا کہ گھر پہ آ کے پھینک دیتا ہے. فادر آف کیمسٹری کون ہے؟ ہو از دا فادر آف کیمسٹری؟ جیبر بن حیان، انگلش میں جیبر کہتے ہیں. آپ الجبرک ایکسپریشن پڑھتے ہیں میتھس میں، 6th کلاس میں اس کے فاؤنڈر کا نام بتایا، لکھا ہوا ہے. 6th کلاس کی میتھس کی ٹیکسٹ بک اٹھا کے پڑھیے جے کے بوس کی، آپ کو پتا چلے گا اس کا فادر آف کیمسٹری بھی، فادر آف الجبرا بھی مسلمان ہے. مسلمانوں نے دنیا کو سائنٹسٹ بنایا ہے، دنیا کو جینا سکھایا ہے، اور امت اس طرح کی ہو گئی ہے کہ امت علم کے میدان پہ آج کے دور میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا قوم کا جو دبدبا تھا ہر فیلڈ میں، ایڈمنسٹریشن میں ہماری قوم کے، ڈی سی ہماری قوم کا، ایس پی ہماری قوم کا، ایس ڈی او ہماری قوم کا، ہر محکمے میں، ہر فیلڈ میں ہماری قوم کا ملازم تھا. مگر آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے 5 سال کے بعد ہماری قوم ایڈمنسٹریشن میں نہیں ہوگی، ہماری کوئی آواز نہیں ہوگا ایڈمنسٹریشن میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے انگلش پڑھنا چھوڑ دی. میں نے سروے کیا اپنی فیڈریشن کے تھرو، میں نے سروے کیا اور یہ دیکھا میں نے اپنی قوم بس زحمت تمام ہے، دیکھا کہ ہماری یوتھ پرشین کے پیچھے جا رہی ہے، پرشین سیکھنے کے لیے جا رہی ہے. دیکھیے پرشین سیکھنا مجھ پہ واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرا سلیبس پرشین میں، یا اس بچے پہ واجب ہے جس نے پی ایچ ڈی کرنی ہے. تقلید ایران کی نہیں ہے، بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، تقلید ایران کی نہیں ہے، تقلید رہبر کی ہے. ہم نے ایران کی تقلید نہیں کرنی، ہم اس کلچر کو، ہم اپنے کلچر کو چھوڑ چکے ہیں. مجھے فخر ہے گجر برادری پہ کہ اگر ان کے پاس اسکارپیو بھی ہو تو آپ کسی فنکشن میں بھی چلے جائیں تو سر سے پگڑی نہیں اتارتے. اور ہم سادات نے اپنا کلچر چھوڑ دیا، کلچر کو ہم نے چھوڑ دیا، اڈاپٹ کیا. ہم نے کس کے کلچر کو اڈاپٹ کیا؟ مجھے بتائیے، آج ہر جوان پرنا رکھنے کی کوشش کر رہا ہے. کتنے منٹ لگتے ہیں ایک جوان کو؟ کیونکہ ہمارا کلچر نہیں ہے، کتنے منٹ لگتے ہیں پرنے رکھنے میں؟ میں نے سروے کیا تو ہر اکثر جوان نے کہا مولانا صاحب 10 سے 15 منٹ. اس 15 منٹ میں یہ جوان اپنے سلیبس کا، طالب علم اپنے مکتب کی کتابوں کا 2 صفحہ پڑھ سکتا تھا. اور وہیں جو ہمارا کلچر ہے، ہمارا کلچر کیا ہے؟ شال اوڑھنا. شال اوڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ صرف 10 سے 15 سیکنڈ. ہم 15 سیکنڈ والے کلچر کو چھوڑ کر 15 منٹ والے کلچر کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت میں پڑے. ہمیں ایران کی تقلید نہیں کرنی ہے، ہمیں رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی کی تقلید کرنی ہے. ورنہ ہمارا دعویٰ بیکار ہے کہ ہم دوسروں پہ ہنستے ہیں کہ انہوں نے فلاں گلی کو یاد رکھا، فلاں کوچوں کو یاد رکھا، مگر نبی کو بھول گئے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایران کو یاد رکھا، انقلاب کو یاد رکھا، مگر رہبر کو بھول گئے. تقلید رہبر کی نا. اب پرشین ہماری قوم کے، میں نے جب سروے کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ 80% لڑکیاں پرشین سیکھ رہی ہیں، اور
50% लड़के पर्शियन सीख रहे हैं, जिसमें से गिने चुने 20% बच्चे या बच्चियां मकतब में या ईरान जाते हैं, बाकियों को ईरान नहीं जाना है। और जिसका नुकसान क्या हो रहा है, हमारी कम्युनिटी एजुकेशन में पीछे हो रही है। अगर यही बच्चा इंग्लिश सीख रहा होता, अगर यही बच्चा ये इस तरह पढ़ता, मेरा पहला इमाम इमाम अली, दूसरा इमाम हसन, इसने महज इमाम के नाम के सिवा कुछ नहीं सीखा। लेकिन अगर ये पढ़े कि मैं फर्स्ट इमाम इज इमाम अली, मैं सेकंड इमाम इज इमाम हसन, तो इसने 5 साल के मकतब के सिलसिले में इंग्लिश भी सीख ली और उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन में जाने की जरूरत भी रखेगा, बोलने की जरूरत भी रखेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है बुजुर्गों से कि अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाओ, अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाओ। और उलमाओं से मेरी गुजारिश है कि मकातिब के सिलसिले को इंग्लिश में शुरू किया जाए। और इंशाअल्लाह अगर नहीं करेंगे, शिया यूथ फेडरेशन इस चीज के पीछे लगी हुई है। शिया यूथ फेडरेशन इस वक्त अफ्रीका में, मेरे जो उस्ताद हैं उनसे मैंने बात कर रखी है कि हम यहाँ पे मकातिब के सिलसिले इंग्लिश में खोलेंगे, इंग्लिश में मकातिब के सिलसिले शुरू करेंगे। और इंशाअल्लाह ये हम शुरू करेंगे। ताबुन आपका होना चाहिए, अपनी कम्युनिटी को एजुकेटेड बनाओ, क्वालिफाइड मत बनाओ। क्वालिफिकेशन होना और है, एजुकेशन होना और है। क्वालिफाइड वो भी हो सकता है जिसने 8वीं पास करके चपरासी लग गया, लेकिन आज एजुकेटेड की वैल्यू है, क्वालिफिकेशन की वैल्यू नहीं है। अफसोस की बात यह, हमारी कम्युनिटी को कितना बड़ा धोखे में रखा है, कितने बड़े धोखे में। आज कम्युनिटी के 80% लोग, बल्कि मैंने गुड़सई में सर्वे किया, 80% जवान आज 4 साल की जॉब के पीछे भाग रहे हैं। ये जो जॉब आ रही है, 4 साल के बाद आपको रिटायरमेंट मिल जाएगी, ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है, मैं तो मानता नहीं हमारी कम्युनिटी के पास पैसे की कमी है, लेकिन अगर कमी है तो घर में 4 बच्चे हैं तो 1 को भेजो, 3 को पढ़ाओ। इसलिए 3 को पढ़ाओ, इसलिए कि आप 4 सालों में, मैंने देखा सारे बच्चे उधर जा रहे हैं, कम्युनिटी का हर बच्चा उस 4 साल की जॉब में जा रहा है। लेकिन आपको पता है इसके पीछे की हकीकत क्या है? आपको हकीकत यह बताई गई कि आपको सैलरी मिलेगी, आप रिटायर हो जाएंगे, आपका घर बन जाएगा, इतने में आप एक गाड़ी ले लेंगे, लेकिन आपको इसकी हकीकत नहीं पता। मैं बता रहा हूँ, जामी शिराजी आज वादा कर रहे हैं कि यही होगा अगर आज भी हम अपनी आंखें ना खोले। 4 साल तक हम जॉब करेंगे, 4 साल के बाद जब हम वापिस आएंगे, दूसरी कौमें पढ़ लिख कर IAS और KS ऑफिसर बन जाएगी, हम रिटायर होकर हमारी नस्ल एफिडेविट को पास कराने के लिए कोर्ट के चक्कर काटती रहेगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपनी कौम को तालीम दी जाए। मेरे नजदीक कौम शिया नहीं है, मेरे नजदीक कौम सुन्नत, मेरे नजदीक कौम उम्मत है। इसलिए कि इमाम उम्मत के इमाम है। आज हमारा जवान ये कहता है कि मुझे ईरान जाके रहना है। ईरान, देखिए तकलीफ फिर मैं कहूंगा रहबर की है, ईरान की नहीं है। और ईरान जाना क्यों है, क्यों रहना है, क्यों वहां मरना चाहते हैं? इसलिए कि साहब वहां पे निजाम हुकूमत इमाम जमाना है। खबरदार, मुझे बताओ क्या इमाम जमाना की हुकूमत में इतनी फाउंडेशन है कि वो ईरान की हुदूद से बाहर ना आ सके? हम यहाँ अपना ईरान क्यों नहीं बनाते? हम यहाँ पे अपना ईरान क्यों नहीं खड़ा करते? हम यहाँ पे अपना निजाम क्यों नहीं शुरू करते? हम यहाँ पे निजाम हुकूमत इमाम जमाना क्यों नहीं कायम करते? वस्सलाम सलाम।